وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. وَمِنْهُمْ واو اور من سے ہم ان میں سے ہیں من یقول من جو کہتے ہیں اذن لی. اذن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اجازت کے لیے. اذن لی لام کے لیے یہ متکلم کی علامت ہوتی ہے مفرد کے لیے. مجھے اجازت دے دیجئے ولا تفتنی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. کچھ لوگ آ کے یوں بھی رخصتیں مانگتے تھے. ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. الا خبردار ہوشیار ہو فی الفتنۃ سقطوا وہ تو فتنے میں گر چکے ہیں. فی الفتنۃ وہ فتنے میں سقطوا. سقط اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مشہور کلمہ ہے ہماری تاریخ کا سقوط ڈھاکہ. ڈھاکہ کا گر جانا. سقطوا واو الف جمع کی علامت. تو اس میں پہلے کے گرے ہوئے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ وہ اور ان بے شک جہنم یہ جہنم لَمُحِيطَةٌ یہ تو احاطہ کیے ہوئے ہے. ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. اور لام یقیناً کے معنوں میں آ گیا میم والے کے معنی میں. ہاتھا یہی تو کہتے ہیں گھیرا ڈالنا محاصرہ کرنا. بالکافرین بے پر الکافرین کافر کی جمع ہے کافرین اور اس کی علامت کے طور پر یا نون کے اوپر زبر ہے. کافروں کا تو احاطہ کیے ہوئے ہے جہنم انہیں گھیرے ہوئے ہے جہنم. یہ صاحب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جد بن قیس ان کا نام ہے. مسلمانوں کی صفوں میں ہی سے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. آپ کو پتہ ہے میں حسن پرست ہوں اور رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں. کہیں جا کے میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں اس لیے مجھے معاف کیجیے. اس طرح کے بہانے کر کے جہاد سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے. عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے. کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام